بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک بھارت کے، اس کی وجہ سے جو ہے کافی فکر مند ہوں، آگے کیا مستقبل ہونے والا ہے ان لوگوں کا۔ اور یہ جو حکومت ہے کیا چاہتی ہے، ملک کو کس راہ پہ لے کے جانا چاہتی ہے، کس طریقے سے ملک کو چلا رہی ہے، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ملک کا اللہ ہی کی طرف سے کچھ اگر ہو سکتا ہے تو ہو، ورنہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں ان کی نیت اور ان کی منشا جو ہے کچھ صحیح نہیں لگ رہی ہے۔ کیونکہ 2 سال پہلے دیکھا ساری دنیا نے کہ دلی میں جو ہے دنگا فساد کرایا گیا اور مسلمانوں کا قتل عام ہوا، مسلمانوں کا گھر جلایا گیا، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، کسی کو بھی نہیں بخشا گیا۔ یہاں تک کہ ایک ویڈیو آئی تھی، ایک روم چھوٹا سا بنا تھا سڑک کے کنارے، اس کے اندر کتا تھا سویا ہوا، اس میں آگ لگانے کی وجہ سے کتا بھی جل گیا تھا۔ ایسی حیوانیت جو ہے کی گئی تھی۔ اور اب جو ہے حال میں 15 دنوں سے تقریباً یہ جو رام نومی کا جلوس ہے ہندو بھائیوں کا، اس کے نام پہ جو سرپسند عناصر ہیں اور ان کے ساتھ کہا جائے تو پولیس بھی ملی ہوئی ہے اور گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے، نسپکش ہو کے کام نہیں کر رہی ہے، نہ دنگا فساد کو روکنا چاہتی ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ خود ہی چاہتی ہے دنگا فساد کرانا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن کی نیت درست نہیں ہے، اللہ پاک اس کو توفیق دے کہ وہ اپنی نیت کو درست کرے۔ جو بھی حکومت میں ہے، جو بھی سرکار ہے، چلا رہی ہے بھارت سرکار ملک کو، نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کا فائدہ سوچے، فائدے کے لیے جو کام ہو وہ کرے۔ کیونکہ اگر وہ حکومت چاہتی ہے کہ کچھ دنگا فساد کرا کے مسلمانوں کا نقصان پہنچائیں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، مسلمانوں کو پیچھے دھکیلیں گے، جیسا کہ 2 سال پہلے کیا گیا، تو مسلمان کی آبادی کتنی ہے بھارت میں؟ 25-30 کروڑ ہیں ٹوٹل مسلمان، لیکن باقی تو 1 ارب تو ہندو بھائی رہتے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہیں سب ملا کے تو 1 ارب ہے۔ تو اگر مسلمانوں کا نقصان ہوگا تو دوسرے قوم کا بھی نقصان ہوگا، دوسرے لوگوں کا بھی نقصان ہوگا۔ تو اگر بھلا چاہتی ہے حکومت لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، ملک کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، ملک کو ترقی کے راستے پہ لے جانا چاہتی ہے، تو اپنی نیت کو درست کرے اور عوام کے فائدے کے لیے کام کرے، لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرے، روزگار مہیا کرے، بزنس مین کے لیے بزنس میں آسانی پیدا کرے اور پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ ملک ویسے ہی کورونا کی وجہ سے جو ہے بہت پیچھے چلا گیا ہے، اور جو غریب طبقہ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ خستہ حال ہے، بہت ہی پریشان ہے۔ اب لوگ کسی طرح سے اس مصیبت سے دھیرے دھیرے نکل رہے ہیں، محنت مزدوری کر کے اپنی حالت کو درست کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں پھر دنگا فساد ہو تو انسان تو اور پیچھے چلا جاتا ہے۔
تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اپنے نیت کو درست کرے اور دیش کے فائدے کے لیے، دیش کی ترقی کے لیے کام کرے جو بہتر ہو سکے، اور اس طریقے سے ایک طرفہ کارروائی کر کے ایک تو دنگا فساد کرانا چاہتی ہے RSS بجرنگ دل والوں کو بھیج کے، اور پرمیشن ہو نہیں ہو کہیں بھی جلوس نکال دیتے ہیں، کہیں بھی ریلی نکال دیتے ہیں، اس میں کچھ جھڑپ ہو جاتی ہے آپس میں تو پھر ان کو جو ہے مسلمانوں کے بچوں کو گرفتار کرتے ہیں، جیلوں میں بھرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے بلڈوزر چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بلڈوزر جو ہے یوگی آدتیہ ناتھ UP سے اس نے شروع کیا کم بخت نے، اور مدھیہ پردیش میں بھی پہنچ گیا، اور کہاں کہاں پہنچ گیا یہ معاملہ، گجرات میں پہنچ گیا، تقریباً 8-10 جگہوں پہ جو ہے یہ معاملہ ہو چکا ہے، لیکن حکومت جو ہے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا رہی ہے تاکہ اس کو روکا جائے۔ اگر حکومت ٹھوس قدم اٹھائے گی اس کو روکنے کے لیے تو بالکل روک سکتی ہے، حکومت سے باہر تو نہیں ہے، اور کوئی بھی کام کتنا ہی مشکل ہو اس کو اگر انسان ٹھان لیتا ہے کرنا تو کر سکتا ہے آسانی سے، اور حکومت کے پاس تو پورا پاور ہے، تو اپنے پاور کا صحیح استعمال کرتے ہوئے عوام کے لیے جو ہے فائدے کا کام کرے اور ماحول کو جو ہے درست کرنے کی کوشش کرے تاکہ عام لوگ جو ہے آسانی سے اپنی روزی روٹی کما سکیں، کھا سکیں، اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں، بچوں کو پڑھا لکھا سکیں، اور لوگوں سے بھی میں یہ کہوں گا عوام سے کہ اپنے بچوں کی جو ہے تربیت خود کریں، اپنے بچوں کے بارے میں جو ہے سوچیں، دیکھیں بچہ ہمارا کہاں جا رہا ہے، کس کام کے لیے جا رہا ہے، اس کو پوچھیں، اگر غلط راستے پہ جا رہا ہے تو اس کو منع کریں، سمجھائیں، اس کو صحیح راستہ بتائیں تاکہ اس کا جو ہے بھوش آگے چل کے، ان کے بچوں کا بھوش آگے چل کے بہتر ہو، نہ کہ تلوار چھری اور بندوق لے کے راستے پہ نکلیں، جلوس نکالیں، یا ویسے بھی پہلے تو موب لنچنگ ہو رہی تھی، بھیڑ بھاڑ اکٹھی ہو کے کسی کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیتی تھی مار پیٹ کے، تو ان سب سے کیا ہوگا؟ دنگا فساد بھڑکا کے فائدہ کسی کا بھی نہیں ہونا ہے، نقصان ہی ہونا ہے، کسی کا زیادہ ہونا ہے، کسی کا کم ہونا ہے، اور آپ کی جب ذہن خراب ہو جاتی ہے، آپ کا دماغ جب خراب ہو جاتا ہے تو وہی چیزیں دماغ میں گھومتی رہے گی، آپ پھر آگے ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے نہیں سوچیں گے، آپ وہی لڑائی جھگڑا دنگا فساد کرنے کی سوچتے رہیں گے، کس کو کیسے مارنا ہے، کیسے کاٹنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، تو اس سے تو آگے کا بھوش جو ہے آپ کا بننے والا نہیں ہے بلکہ بگڑنے والا ہی ہے، آپ کے بچے بھی ویسے ہی ہوں گے، پھر آپ ایسے ہی زندگی آپ کی گزر جائے گی، آپ کے ہاتھ میں قلم نہیں ہوگا، کاپی نہیں ہوگا، کتاب نہیں ہوگا، آپ کے ہاتھ میں وہی تلوار چھری بلم بھرسا یہی سب ہوگا، تو یہ تو ترقی کا راستہ نہیں ہے، یہ تو ناکامی کے راستے ہیں یہ سب، تو اسی لیے میری درخواست ہے، اپیل ہے کہ جو لوگ غلط راستے پہ چل رہے ہیں وہ لوگ اپنے راستے کو درست کریں اور اپنے دماغ سے سوچیں، کوئی بھی آدمی اگر کسی کو مس گائیڈ کرتا ہے تو اس کی باتوں میں نہیں آئیں، سنیں لیکن اپنا دماغ لگائیں کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ اگر انسان ہیں آپ کے سینے میں دل ہے تو آپ غور فکر کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، تو اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے، بری لگے، دل گوارا نہیں کرے آپ کا کہ نہیں یہ غلط ہے، تو بالکل آپ اس کو جو ہے رک جائیں اس کام کو کرنے سے، کیونکہ جیسی ویڈیو آئی جہانگیر پوری دلی سے، بچوں کے ہاتھ میں چھری تلوار بچے لے کے گھوم رہے ہیں، بچے کی عمر بھی کتنی 15-16 سال کا بچہ ہوگا، وہ کیا عمر ہے اس کی، اس کے ہاتھ میں تلوار چھری بلم بھرسا لے کے پکڑا دیا، بھیج دیا جلوس میں، کیا اس کا آگے بھوش بنے گا بچے کا؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری بات جو ہے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی لوگوں کو، اور حکومت تک اگر بات پہنچتی ہے تو حکومت بھی جو ہے اس پہ سنگیان لے اور اپنی نیت کو درست کرے اور دیش کے ترقی کے لیے، دیش کے فائدے کے لیے قدم اٹھائے تاکہ دیش کا جو ہے بھلا ہو سکے، اس طریقے سے لوگوں کو دنگے فساد میں نہ الجھائے اور ان سب چیزوں سے دیش کو پاک کرے
اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو لوگ ظالم ہیں ان کو ہدایت دے تاکہ وہ سدھر جائیں اور سیدھے راستے پہ آ جائیں، اور اگر ان کے لیے ہدایت نہیں ہے تو ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کر دے جیسا کہ فرعون کے اوپر عذاب نازل ہوا، نمرود کے اوپر عذاب نازل ہوا، شداد جو ہے جس نے جنت بنائی تھی دنیا میں لیکن خود ہی نہیں دیکھ پایا، قارون جو ہے کتنے خزانے کا مالک تھا، جن کے چابی کے چھلے جو ہے خزانے کے چھلے جو ہے کھچروں پہ لاد کے لیے جاتے تھے، وہ بھی ایک دو نہیں، ہزاروں سو یعنی کھچر پہ لاد کے لے کے جاتے تھے، ان کو زمین میں دھنسا دیا اللہ پاک نے۔ تو یہ اگر ایسے نہیں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ایک دو معاملہ نہیں ہے، معاملہ دن بدن آتا ہی جا رہا ہے، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اگر ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، پہلے تو یہ ہے کہ ہدایت ان کو دے تاکہ یہ سدھر جائیں، اور ان کو جو ہے جس طریقے سے اسلام کے مسلمانوں کے مخالف ہیں، ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہر طریقے سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ جیسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کا مزاج بدل جائے اور یہ فائدہ پہنچانے والے ہوں اور اسلام کو قبول کرنے والے ہوں، اسلام کو سمجھیں، اسلام کی جو ہے یہ ایک اسٹڈی کریں، اسلام کو سمجھیں، اسلام کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، آخر نفرت کیوں ہے اتنی، نفرت کی وجہ کیا ہے، نفرت کی وجہ کیا ہے، اس کو جو ہے اگر کوئی نفرت کرتا ہے اسلام سے، مسلمانوں سے، تو اسلام کے بارے میں پڑھے کہ اسلام کہتا کیا ہے، اسلام مذہب کیا ہے، کیوں نفرت ہے، وہ اپنی نفرت کو دور کرنے کے لیے اسلام کو سمجھے، پڑھے، جب پڑھے گا تو اس کی ساری نفرت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اور انسان ہے تو انسانوں کو دیکھ کے کسی کے اندر کچھ کمی بھی ہے، کچھ اچھائی بھی ہے، خرابی بھی ہے، برائی بھی ہے، انسانوں کو نہ دیکھے بلکہ اسلام کی جو تربیت ہے، تعلیم ہے، وہ اسلامی کتابوں کو پڑھے، ہر بھاشے میں جو ہے ابھی اویلیبل ہے کتاب، قرآن پاک کا مطالعہ کرے، اسلام کے بارے میں جو جانکاری ہے کتابوں میں اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، پھر اسلام کو جانے، تب سمجھ میں پوری بات آ جائے گی کہ اسلام ہے کیا۔ ویسے خواہ اسلام سے نفرت رکھنا، دشمنی رکھنا، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا، پریشان کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، وہ اور اپنا ذہنی خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو جو برباد کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اگر ان کے لیے ہدایت ہے تو ہدایت دے دے ظالموں کو تاکہ یہ سدھر جائیں، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کو ایسی ہلاکت دے تاکہ جو ہے زمانہ یاد رکھے اور ان کا بھی جو ہے نام و نشان بالکل ختم ہو جائے اور دنیا یاد رکھے کہ کسی کو جو ہے ہلاک کیا اللہ نے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پاک سے دعا ہے اور تمام لوگوں سے بھی دعا ہے، تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے لیے دعا کریں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، پہلا جو ہے رحمت کا عشرہ تھا، دوسرا جو ہے برکت کا تھا، یہ بھی گزر گیا، اب تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، یہ مغفرت کا ہے، تو اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، دعا کریں، تہجد میں اٹھے، تہجد کی بھی پابندی کریں، روزے نماز کی بھی پابندی کریں اچھے سے، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے جو ہے پریشانی آتی ہے ہمارے اوپر، کیونکہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے اپنے بندے سے تو اس کے اوپر ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ پھر انسانوں کے اوپر ظلم کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری جو ہے جو غلطیاں ہیں، ہماری غلطیوں کو معاف فرما اور ہمارے لیے جو ہے بہتر حکمران مقرر فرما۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک جو ہے ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج جو لوگ مشکل پیدا کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہی رہے گا دور، لیکن ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں کب وقت پلٹ جائے، منٹوں میں، سیکنڈوں میں، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک سے دعا کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عافیت، آسانی پیدا فرمائے، اور پورے عالم میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالی ان تمام ظالموں کو جو ہے ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں ہے ان کے لیے تو ان کو نیست و نابود کرے، ہلاک کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔